نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض الدین اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میرے دل نے چاہا کہ قرآن مجید کے کچھ حصے کی تلاوت کی جائے اور اس کا مفہوم بیان کیا جائے، اور اس پہ جو روشنی ڈالی گئی ہے وہ حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ڈالی ہے، اور اسی کو اپنی اصلاح کی نیت سے اس کی دہرائی کرتے ہیں تاکہ آپ سب لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے اور ہم لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ شیخ صاحب مفہوم کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن شریف راستہ بتانے والی ہے۔ جو آیات ہم بیان کر چکے ہیں تو اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن شریف راستہ بتانے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو، جو یقین لاتے ہیں غیب کی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں یعنی کہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل کی گئیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں یعنی تورات، زبور اور انجیل، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرت کا دن جو ہے وہ حق و سچ ہے، قیامت کے دن حقیقی دن ہے اور حق و سچ ہے۔ یہی لوگ صحیح راستہ پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ملا ہے، اور یہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ الف، راستہ بتانے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو، یعنی جس کو مالک کا خوف نہ ہو، مالک کو مالک نہ جانتا ہو، وہ اپنے پیدا کرنے والے سے جاہل ہو، اس کو قرآن پاک کا بتایا ہوا راستہ کب نظر آ سکتا ہے؟ راستہ اسی کو نظر آتا ہے جس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہو، جس میں دیکھنے کا ذریعہ آنکھ ہی نہ ہو، وہ کیا دیکھے گا؟ اسی طرح جس کے دل میں مالک کا خوف ہی نہ ہو، وہ مالک کے حکم کی کیا پرواہ کرے گا؟ ب، نماز کو قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کو اس کے آداب اور شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے پابندی اور اہتمام سے ادا کرے، جس کا تفصیلی بیان رسالہ فضائل نماز میں گزر چکا ہے، جیسے کہ آپ اس سے پہلے ویڈیوز میں نماز کے فضائل کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے رکوع و سجود اچھی طرح ادا کرے، ہمتاً متوجہ رہے اور خشوع کے ساتھ پڑھے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا اس کے اوقات کی حفاظت رکھنا اور وضو کا اور رکوع و سجود کا اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ جیم، فلاح کو پہنچنا بہت اونچی چیز ہے۔ فلاح کا لفظ جہاں کہیں آتا ہے وہ اپنے مفہوم میں دین اور دنیا کی بہبود اور کامیابی کو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیاوی فلاح ان خوبیوں کا حاصل کر لینا ہے
جن سے دنیاوی زندگی بہترین بن جائے، اور وہ بقا اور غنی اور عزت ہیں، اور اخروی فلاح 4 چیزیں ہیں۔ وہ بقا جس کو کبھی فنا نہ ہو، وہ تونگری جس میں فقر کا شائبہ نہ ہو، وہ عزت جس میں کسی قسم کی ذلت نہ ہو، وہ علم جس میں جہل کا دخل نہ ہو۔ اور جب فلاح کو مطلق بولا گیا تو اس میں دین و دنیا دونوں کی فلاح آ گئی۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، آپ نے ان چند آیات کا مفہوم سنا اور ان کی تفسیر بھی سنی۔ تو قرآن کے لیے وقت نکالیے، اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے فضول چیزوں میں۔ وہ چیزیں جو کہ ہمارے لیے راستوں میں، کامیابی کے راستے میں ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں، ان چیزوں سے دور رہیے، شیطانی طریقوں سے بچتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، اور بے شک میری مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جن میں صبر ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک سے مدد طلب کریں صبر و نماز کے ساتھ، اور شیطان سے پناہ مانگیں، اللہ پاک کی پناہ مانگیں کہ اے اللہ ہمیں شیطان سے پناہ عطا فرما، اور یا اللہ یہ جتنی بھی رکاوٹیں ہمارے راستے میں کھڑی کرتا ہے اس سے ہمیں دور رکھ۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اگر کوئی ساتھی ہمارے چینل پہ نیا ہے تو اس سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ تو بہت بہت شکریہ ساتھ میں رہنے کا اسٹار گڈ ٹی وی کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ۔